آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کے ہونے والے سیشن میں جو ایکسائٹمنٹ تھی اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ہم کیا کیا آفر کرنے جا رہے ہیں آپ کو وہ بھی بات کریں گے، اور کل کیا ہونے والا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور کس طریقے سے مارکیٹ اپنے سینٹیمنٹس اور ٹرینڈ کو لے کر چل رہی ہے اور حالات کے اعتبار سے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 15 فروری کی کال لے کر۔ سب سے پہلے تو تیار ہو جائیے، ہمارا جو سینٹیمنٹل انالیسس کے حوالے سے جو کینڈلسٹک کورس ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اچھا جناب، آج آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، اگر آپ یہ تیسری میری کال ہے، اگر آپ نے میرے پچھلی کالز دیکھی ہوں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس میں نے آپ کو کچھ باتیں کی تھی۔ سب میں پہلے میں نے آپ کو گیپ دکھائے تھے اور ایک آپ کو دلائی لاما صاحب کا ایک کوٹ سنایا تھا میں نے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کل ہم نے بات کی تھی کہ ہوپ کی، کہ ہوپ جو ہے اگر آپ کے دماغ میں نہ بھی ہو تو بھی امیدیں ختم نہیں ہوتی، امیدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ آپ کا دماغ اس کو نہیں مان رہا ہوتا مگر امیدیں ہوتی ہیں۔ اب آج میں آپ سے البرٹ آئنسٹائن صاحب کی ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کل سے سبق لو، آج میں رہنا سیکھو، کل کی امید رکھو، یعنی کہ کل کی اچھی امید رکھو، اور اہم بات یہ ہے کہ سوال کرنا بند نہ کریں۔ مطلب زندگی میں سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو رکنے نہ دیں، سوال کرنا، سیکھنا، سمجھنا، اور کل سے سبق لینا۔ جو گزر گیا ہے وہ اس حوالے سے اگر ہم سبق لے لیں، جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر ٹریڈنگ میں کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو آپ سمجھ لیں تو پھر وہ آپ کی کاسٹ آف لرننگ ہو جاتی ہے، وہ نقصان نہیں رہتا۔ اور آج میں رہنا سیکھو سے مطلب میں یہاں یہ لوں گا کہ موجودہ حالات جو مارکیٹ کے ہیں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ، اور کل کے لیے میں اچھی امید رکھوں گا تو آج کوئی میں پروجیکٹ شروع کر سکوں گا، کوئی انویسٹمنٹ کر سکوں گا، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، قدم آگے بڑھانے کے لیے کل کے لیے امید چاہیے۔ اگر میں یہ سوچ لوں خدا نہ خواستہ کہ کل تو پتہ نہیں دنیا رہے نہ رہے، میں رہوں نہ رہوں، یہ رہے نہ رہے، تو پھر میں کل کچھ بھی نہیں کروں گا، میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو بہرحال مجھے بڑی اچھی بات لگی تو سوچا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اور اس میں جو انہوں نے ایک بات کی ہے، آج میں رہنا سیکھو، اس حوالے سے ابھی ایک سوال ہوا ہے، ایک میرے پاس سوال آیا ہے، اس کا بھی جواب میں یہیں دے دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے جناب کہ موجودہ سیاسی اور معاشی حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنیکل کی کتنی اہمیت ہے آج کل کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات میں؟ جناب یہ ایک ایسا سوال ہے جو بڑے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، میں سنتا آ رہا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ یہ سوال سنا ہے۔ اصل میں لوگ جو ہیں، میرے نقطہ نظر سے، جو میرا نقطہ نظر ہے، میں ہر علم کو، ہر سائنس کو ماننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں تو خیر نہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں نہ ریسرچ ورک ہوتا ہے، پوری دنیا میں ریسرچ ہوتی ہیں، اسٹڈیز آتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹڈی آتی ہے تو وہ پچھلی اسٹڈی کو اوور رائٹ کرتی ہے، یا پچھلی اسٹڈی کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، جس طرح آپ سافٹ ویئر میں دیکھتے ہیں، نیا آپریٹنگ سسٹم آتا ہے تو لوگ نئے آپریٹنگ سسٹم پہ آ جاتے ہیں، اس میں زیادہ آپشن ہوتے ہیں، زیادہ فیچرز ہوتے ہیں، تو یہ دنیا میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی علم کو آپ غلط قرار دے دیں، کیونکہ کوئی بھی آئی ٹی کا بندہ ہو وہ 0 اور 1 کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آج جو لوگ بیٹھ کے فون پہ اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں ان میں سے شاید بہت سوں کو 0 اور 1 کی نالج ہی نہ ہو کہ یہ 0 اور 1 آئی ٹی میں تھا کیا، مگر ان کو شاید پتہ ہی نہ ہو یہ بات، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہو کہ کوئی سا بھی سافٹ ویئر ہو، کوئی سی بھی اپلیکیشن ہو، وہ کس لاجک پہ کام کرتی ہے، اس کی لاجک کیسے ڈرا کی جاتی ہے، اس کا مطلب اس کو کس طرح اسٹرکچر کیسے بنتا ہے، اس کو ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے، انہیں نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، انہیں اپلیکیشن کا استعمال بڑا اچھا آتا ہوگا، ٹھکا ٹھک لائک شیئر اور یہ وہ سب کر لیتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف یوزر ہے فرنٹ اینڈ کے۔ ہم لوگ جو ٹریڈر ہوتے ہیں، انویسٹر ہوتے ہیں، ہم فرنٹ اینڈ یوزر نہیں ہیں۔ اگر ہم فرنٹ اینڈ یوزر بننے کی کوشش کریں گے تو اس مارکیٹ میں جو 80%، 85% لوگ نقصان کرتے ہیں، ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔
تو البرٹ آئنسٹائن صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ آج میں رہنا سیکھو. کب؟ کل سے پہلے سبق لو. پہلی بات یہ کہی ہے کہ اگر وہ سبق لیا ہے تو آج میں رہنا سیکھ لو گے. تو اب جو یہ سوال ہے کہ کیا ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, تو بھائی اگر ٹیکنیکل کو اس اینگل پہ رکھ کے دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے. اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں, جیسے آج ہی کی مثال دے دیتا ہوں. معیشت کی بات کر رہے ہیں آپ اور سیاست کی بات کر رہے ہیں. میں اپنی ہر کال میں معیشت اور سیاست پہ اور آفٹر میتھ آف الیکشن پہ بات کر چکا ہوں. الیکشن سے پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ مارکیٹ والیٹائل رہے گی, ٹھیک ہے. پھر اس والیٹائلٹی کو گیج کرنے کی کوشش کی. آج کی مارکیٹ کا ہائی دیکھ لیں اور اس کے حوالے سے کیا کہا گیا. تو یہ ہائی میں کہاں, یہ لیول میں کہاں سے لے کر آیا؟ ٹیکنیکل سے تو لے کر آیا نا, اور کہاں سے لے کر آیا؟ تو یہ پچھلے 2-3 دن میں جو آپ کے وہ لیول ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر آج کی معیشت اور سیاست میں کی حالات سے ٹیکنیکل کام نہیں کرتے تو آج کا ہائی اور آج کا وہ لیول کیوں ٹیسٹ ہوتا ہے؟ وہاں جا کے مارکیٹ کیوں ایگزاسٹ ہوتی ہے؟ مارکیٹ جو ایکسائٹ کرتی ہے اپنے ٹریگر سے کیوں کرتی ہے؟ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر معیشت یا سیاست سے کوئی ایسا بڑا ایونٹ بن جائے جس سے معاملات اچھے ہو رہے ہوں یا خراب ہو رہے ہوں, تو اس صورت میں ایک کے بجائے وہ 2 لیول اوپر چلی جائے گی مارکیٹ, ٹھیک ہے نا. مگر آپ کا ٹریگر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. وہاں سے آپ کو اگر بائی کرنا تھا, جیسے اگر آپ آج کے سیشن کی بات کر لیں تو آج کا ٹریگر کیا تھا؟ 61,895 845, ٹھیک ہے جی. اب مارکیٹ اس سے کھل کے تو 62,432 تک چلی گئی, تو ٹھیک ہے چلی گئی, کوئی بات نہیں. ٹریگر تو وہی تھا, ٹریگر تو وہی تھا. پھر مڈ ڈے میں بھی یہی بتایا گیا کہ بھائی اگر اس سے نیچے گرے گی تو مارکیٹ میں پرابلم ہوگی. اب اسی پر آ جائیں, مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنا. یہ تمام باتیں کیا ہیں یہاں پر؟ کون سی جو جتنے زاویے دکھائے جاتے ہیں اس میں کون سا معیشت اور سیاست انوالو ہے؟ اس پورے سلائیڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, میں نے الٹے ہاتھ پہ آپ کو KC 100 ڈیلی چارٹ کی ایک وہ کینڈلز دکھائی ہیں, اور میں نے اس کا نام یہ دیا ہے کہ کنسسٹنٹ گیپ اوپننگ سیشنز آفٹر الیکشن. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ نتھنگ, جسٹ دی آفٹر میتھ آف دی الیکشن, جو الیکشن سے پہلے بتائی جا رہی تھی. الیکشن 7 مئی کو لاسٹ سیشن ہوتا ہے, 9 مئی کو گیپ اوپننگ ہوتی ہے. 9 مئی کے بعد ہفتہ اتوار آ جاتا ہے. 9 مئی کہاں سے آ گیا, سوری, 9 فروری کو گیپ اوپننگ ہوتی ہے. 9 فروری کے بعد 10 اور 11 کی چھٹی, پھر 12 فروری کو پھر گیپ اوپننگ, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جو 12 فروری کی جو گیپ تھی اور جو کینڈل تھی, اس کو میں نے کل کی کال میں ڈپریشن قرار دیا, اور جو 9 تاریخ کا جو کینڈل تھی اس کو میں نے انڈیسائسو سچویشن یا بے یقینی کی کیفیت قرار دیا. پھر اس کے بعد میں نے 13th یعنی کہ جو کل والا سیشن تھا اس کو میں نے قرار دیا امید. یاد ہے نا آپ کو؟ پھر میں نے اس کو امید قرار دیا. اب وہی امید جو ہے آج کے سیشن میں واضح نظر آ رہی ہے. اب گرین گیپ اوپننگ ہے, اوپر کی جانب گیپ اوپننگ ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ٹیکنیکلی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی کیا پاسبلٹیز ہیں. ظاہری بات ہے نہ ہی معیشت کو میں اس طرح سمجھتا ہوں, نہ ہی سیاست کو. تو یہاں پر جو میں کینڈلسٹک سے دکھا رہا ہوں آپ کو وہ سینٹیمنٹ سمجھا رہا ہوں, اور یہاں پر جو مختلف زاویوں سے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تمام چیزیں ٹیکنیکلی یا سینٹیمنٹل ہیں. تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو لہذا اس سوال کو اپنے اندر اس طرح سمجھیے جس کا جواب کہ آپ کو کون سی چیز کا استعمال کہاں کرنا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. سلیکشن آف اسٹاک بغیر فنڈامنٹل کے ہو نہیں سکتا, پیریڈ, بات ختم ہو گئی. اگر آپ کو کوئی اسٹاک سلیکٹ کرنا ہے انویسٹمنٹ کے لیے تو فنڈامنٹلی سلیکٹ کرنا ہے کہ میں یہ لوں گا. کہاں لوں گا اس کے لیے ٹیکنیکل پہ جانا پڑے گا. ابھی لوں یا نہیں لوں اس کے لیے سینٹیمنٹ پہ جانا پڑے گا. تو تینوں سائنس اور اسٹڈیز ہیں جن کا میں استعمال کر کے ایک بہترین انویسٹمنٹ یا بہترین ٹریڈنگ کر سکتا ہوں. میں جو ہے فرنٹ اینڈ یوزر نہیں رہوں گا. خیر بہرحال سوال کی وجہ سے یہ بات کافی لمبی ہو گئی. پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے, اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. آج کا سیشن بڑا مزیدار تھا. 2819 پوائنٹ کل کے لو سے ہم نے گین کیے, 2819 پوائنٹ. ٹوٹل ہم نے الیکشن کے بعد 4531 پوائنٹ لوز کیے تھے, جس میں سے 62% ہم نے واپس لے لیا.
آج کا جو ہائی ہے وہاں پر ہم نے 62.21% اس کا واپس لے لیا. تو 50% اوپر اگر ہم گین کر رہے ہیں تو وی آر گڈ ان فیکٹ. ٹھیک ہے جی. بے شک آج والیوم 29.26% کم رہا. میں نے آج بیچ میں لکھا بھی تھا کہ والیوم کم ہے مگر اتنے برے نہیں ہیں. میں نے یہ لکھا کہ والیوم آر فیئر انف, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں کبھی پینک آتی ہے یا ایکسائٹمنٹ آتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں کسی بھی ایموشن پہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ اگر پینک آ جائے تو ڈر جاتے ہیں, اگر اوپر جا رہی ہو تو ڈر جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہاں سے مال نہ دے دیں, یہاں سے ایسا نہ ہو جائے. تو ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو دونوں ایموشنز میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے کنسسٹنسی اگر برقرار رکھتی ہے, چاہے نیچے کی جانب ہو یا اوپر کی جانب ہو, تو پھر وہ طبقہ جو ہچکچاہٹ کا شکار تھا وہ واپس مارکیٹ میں آتا ہے, یا تو اپنا مال بیچ دیتا ہے یا اور مال خرید لیتا ہے. تو پھر ہمارے والیوم جو ہے ریزنیبل ہو جاتے ہیں. یہی بات میں نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ والیوم کم تھے آج, مگر اگر بلز کنسسٹنٹ رہیں تو پھر یہ سلولی اینڈ گریجولی سائیڈ لائنرز کو واپس مارکیٹ میں لانے میں کامیاب ہوں گے. اب اگلے پیراگراف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک 2819 پوائنٹ کا ہم نے اضافہ دیکھا کل والے لو سے, اس کے باوجود میرا مشورہ یہ ہے کہ کوشن اور کیئرفل حکمت عملی کی ضرورت ہے. الیکشن کی آفٹر میتھ ختم نہیں ہوئی. اس جملے کو سمجھیے گا کہ یہ کم ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوں گی. پہلے بات ہو رہی تھی, اگر آپ دیکھیں تو پہلے دن صرف ہم ریزلٹس کو ڈسکس کر رہے تھے, ٹرانسپیرنسی کو ڈسکس کر رہے تھے, ایک دوسرے پہ الزامات کو ڈسکس کر رہے تھے. اب ڈسکشن ہو رہی ہے گورنمنٹ کون بنائے گا, اب اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ تھوڑا سا پسے پش چلا گیا, ختم تو نہیں ہوا, پسے پش چلا گیا. یہی دنیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مارکیٹ نے وہ ایبزارب کیا ہے. اب مارکیٹ جو ہے اس کو جو 2819 پوائنٹ گین کیے ہیں, یہ اس کے پاس ایک روم بن گیا ہے کہ اگر پھر کوئی والیٹیلٹی آئے تو وہ اپنا یہ والا جو لو ہے کل والا, اس کو توڑنے کی شاید اسے ضرورت ہی نہ پڑے. وہ اس کے اندر ہی اس کو ایڈجسٹ کر لے گی, ایبزارب کر لے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا والیٹیلٹی الیکشن کی ختم نہیں ہوئی, مگر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو انویسٹر ہے وہ بہت باریک بینی سے اس بات پہ توجہ دے رہا ہے کہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹس کیا ہونے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کل یا پرسوں کی کال میں بھی کہا ہے, اور ویسے تو میں کافی دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی حکومت کوئی بھی آ جائے, کچھ چیزوں پر اختلاف ہی نہیں ہے, نہ آنے والوں کا نہ جانے والوں کا, کسی کا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہی طے کر لیے گئے کہ اس میں چھیڑ چھاڑ مت کرنا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اکنامک پالیسیز ہیں, وہ اکنامک اسٹریٹجیز یا فیصلے ہیں. اس میں آنے والا کوئی بھی آ جائے, 2/3 اکثریت سے آ جائے یا کولیشن گورنمنٹ بنا کے آ جائے, وہ کچھ معاملوں میں پرابلمز کریٹ نہیں کرے گا, اس کو کرنے ہی نہیں دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ اکنامک ڈیولپمنٹس. یہ مثبت بات ہے جو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مگر میرا یہ مکمل بھروسہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹس پہ کسی کی اونچ نیچ برداشت نہیں کی جائے گی, وچ از پازیٹیو فار دی مارکیٹ اینڈ دا کنٹری بوتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹرانگ لیول جو آپ کو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بلیف کر کے آپ ٹریڈ کریں اس والیٹیلٹی میں بھی, تب بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ, نقصان نہیں ہوگا. آج ہی دیکھ لیں ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز ملی, آپ کے سامنے ہی ہے نا ساری چیزیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 62,424 494 نے کیا کیا. اب کل یہی لیول 62,424 494 بلز کی ایکٹیونیس کو برقرار رکھے گا. ان کا جو ایفرٹس جو آج ہم دیکھ رہے تھے وہ ریزیوم کریں گے, دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کریں گے اور وہ جاری رکھیں گے. اور اگر وہ جاری رکھتے ہیں تو پھر میں نے جس طرح کہا کہ والیومز ایڈ آن ہونا شروع ہو جائیں گے. جو والیوم ہمیں آج 29% کم ملے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں والیوم ایڈ آن ہوتے ہوئے نظر آئیں. اور اگر ایسا ہوا تو ہمارا ٹارگٹ 62,890 سے لے کر 63,182 تک ہو سکتا ہے. تو کل عین ممکن ہے ہم 63,000 کو ٹیسٹ کر لیں, ٹھیک ہے جی. تو میں اس بات پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ 42,494 جو ہے 62,494 جو ہے وہ فریش والیوم کو اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے,
ٹھیک ہے نا. اور اگر یہی جو آج ہم نے دیکھا ہے جس طرح مارکیٹ نے مسلسل کنسسٹنسی دکھائی ہے, اگر 2-1 سیشن میں یہ برقرار رہتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مارکیٹ دوبارہ 64,000 کو اوپر چلی جائے, اس کو ٹیسٹ کر لے. ٹھیک ہے جی. اچھا, نا کمنگ بیک ٹو دی رسک مینجمنٹ. رسک مینجمنٹ یا نیچے کے حالات میں کیا ہو سکتا ہے, تو سب میں پہلی بات یہ ہے کہ 51,896,845 جو آج کے دن میں بلش ٹریگر تھا, اب جو ہے بیئرز کو ایکٹیو کرنے کا ٹریگر ہے. اگر اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے تو دوبارہ بیئرز ایکٹیو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ریزسٹنس تھی اب وہ سپورٹ بن گئی, اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر 62,025 کے نیچے بھی مارکیٹ کل زیادہ دیر کھڑی ہوتی ہے 10 بجے کے بعد, تو مارکیٹ میں کم والیوم, لیک لسٹر سینٹیمنٹ, مطلب لتھارجک, ہچکچاہٹ, یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو جتنی تفصیل سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس پہ فوکس کیجئے, ٹارگیٹڈ رہیے سلیکٹیو اسٹاک میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں بھی آپ بہت اچھے پیسے بنائیں گے. اگر انڈیکس کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کا ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور 8 بجے ہمارا لائیو سیشن ہے, اس میں بھی آ کر بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کال آپ کے کسی کام آتی ہے تو آپ اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے اس کو. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت اور تندرستی والی زندگی دے, کامیابیاں دے, اور آپ کے پورٹ فولیو میں اضافہ ہوتا رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.